اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ روم مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 30، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 84 ہے۔ یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوا۔ آج آیت نمبر 25 سے لے کر 41 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، اور اس کے بعد وہ جب تم سب کو چاہے طلب کرے گا تو سب زمین سے یکبارگی برآمد ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں، اور وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بے حد آسان ہے، اور اسی کے لیے آسمان و زمین میں بہترین مثال ہے، اور وہی سب پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان کی ہے۔ جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے، کیا اس میں تمہارے مملوک، غلام اور کنیزوں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم سب برابر ہو جاؤ، اور تمہیں ان کا خوف اس طرح ہو جس طرح اپنے نفوس کے بارے میں خوف ہوتا ہے؟ بے شک ہم اپنی نشانیوں کو صاحب عقل قوم کے لیے اسی طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے، تو جس کو خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا تو کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں۔ آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو۔ نماز قائم کرو اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، پھر ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر مست اور مگن ہے۔ اور لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو وہ پروردگار کو پوری توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اسی کا انکار کر دے، تو تم مزے کرو، اس کے بعد تم سب کو معلوم ہی ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان سے ان کے شرک کے جواز کو بیان کرتی ہے؟ اور جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے سابقہ کردار کی بنا پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے ہاں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے، اور اس میں بھی صاحب ایمان قوم کے لیے اس کی نشانیاں ہیں۔ اور تم قرابت دار، مسکین اور غربت زدہ مسافر کو اس کا حق دے دو کہ یہ ان لوگوں کے حق میں خیر ہے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں، اور وہی حقیقتاً نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو خدا کے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو زکوٰۃ دیتے ہو اس میں رضائے الہی کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دگنا چوگنا دے دیا جاتا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم سب کو خلق کیا ہے، پھر روزی دی ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام سر انجام دے سکے؟ خدا ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ سب شریک بنا رہے ہیں پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر فساد، خشکی اور تری ہر جگہ غالب آ گیا ہے تاکہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے تو شاید یہ لوگ پلٹ کر راستے پر آ جائیں۔ تفسیر۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 تک کی آیات میں مسلسل خدا نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں پہلی مٹی سے تخلیق فرمانے کی نشانی ہے، اور پھر ان کا روئے زمین پر پھیلا دینا، اپنی تمام مخلوقات کو
جوڑوں کی صورت میں تخلیق کرنا تاکہ اپنے ہم جنس سے سکون اور راحت ملے، جوڑوں کی درمیان انس و محبت کا پیدا فرما کر انہیں اپنی رحمت میں لے لینا۔ آسمان و زمین کی خلقت، انسانی زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زبانوں اور رنگوں کو انسانوں کی پہچان بنایا، علم کے نئے راستے کھولے کہ علماء زبان کا علم حاصل کر کے دوسری اقوام کے ساتھ میل جول کو بڑھائیں، رات اور دن انسانوں کے سکون کے لیے بنائے تاکہ دن میں کام کریں اور رات کے اندھیرے میں آرام۔ بجلی کا چمکنا انسان کو خوف زدہ بھی کرتا ہے اور بارش کی امید بھی دلاتا ہے۔ بارش مردہ زمین کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اور آخر میں سب سے عظیم نشانی کا ذکر کیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تم سب کو طلب کرے گا تو سب زمین سے یکبارگی باہر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 25۔ کائنات کی ہر مخلوق، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، رائی کے دانے سے لے کر پہاڑ تک اور پہاڑ سے لے کر آسمان تک، سب کے سب اس کے حکم سے وجود میں آئے۔ پہلے ان کا وجود نہ تھا، خدا نے ان کے وجود کا ارادہ کیا تو وہ عدم سے وجود میں آ گئے۔ ہر مخلوق ایک وقت تک اس کے حکم سے باقی رہے گی۔ آسمان جو اتنا وسیع ہے کہ انسان اپنی زندگی کا پہلا اور آخری لمحہ اسی کے سائے میں گزارتا ہے، اور اس وسیع و عریض زمین پر زندگی کا پہلا اور آخری قدم چلتا ہے، یہ دونوں خدا کے حکم سے قائم ہیں۔ یہ ایک عظیم نشانی ہے کہ ایک چھوٹی سی چھت بغیر سہارے کے قائم نہیں رہ سکتی، تو اتنا بڑا آسمان کس طرح بغیر کسی سہارے کے قائم ہے؟ لیکن یہ سب خدا کے حکم سے قائم ہے، یہ اسی کی قدرت ہے۔ ان تمام نشانیوں سے انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ قیامت ایک حقیقت ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آدم سے لے کر آخری لمحے تک جو انسان زمین کا حصہ بن چکے ہوں گے، اس کے حکم پر یکبارگی زمین سے اٹھائے جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم کا نفاذ کائنات کی ہر مخلوق پر ہوگا۔ اسی کا امر پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہے، اور اسی کے امر سے زندگی بھی ملتی ہے اور اسی کے حکم سے موت بھی آ جاتی ہے۔ وہی ذات احکم الحاکمین ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کے حکم سے ایک دفعہ وجود میں آ گئے، بلکہ ان کا مسلسل قائم رہنا، صاحب حیات رہنا، اس دنیا سے استفادہ کرنا، ایک عظیم الشان کارگہ ہستی کا پہ ہم چلتے رہنا اسی کے حکم کے سبب سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا حکم انہیں برقرار نہ رکھے تو یہ سارا نظام یک لخت درہم و برہم ہو جائے۔ کائنات کے خالق و مدبر کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا کوئی ایسا بڑا کام نہیں۔ اس کی صرف ایک پکار اس کے لیے کافی ہے کہ آغاز آفرینش سے آج تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ پیدا ہوں گے، وہ سب ایک ساتھ زمین کے ہر گوشے سے نکل کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہی خلقت کا آغاز کرتا ہے، پھر اسے لوٹائے گا، اور اس کے لیے یہ کام آسان ہے، اور اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں توصیف برتر ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خدا تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس لونڈیاں اور غلام ہوں تو کیا وہ تمہارے اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے شریک ہیں، اور کیا اس میں وہ تمہارے برابر کے حصے دار ہیں، اور کیا ان سے اجازت لیے بغیر تم اس میں تصرف سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے آزاد حصے داروں سے؟ ہم اسی طرح اپنی آیات کو ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں کھول کر بیان کرتے ہیں، بلکہ ظالم بغیر علم و آگاہی کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور خدا جسے گمراہ کرے اسے کون ہدایت کر سکتا ہے، اور ان کا کوئی یاور و مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29۔ کائنات کی تمام تر مخلوقات کا مالک خدا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے قوانین کا پابند ہے، کیونکہ مخلوقات کی خلقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔
آیت میں قانتون کا لفظ آیا ہے۔ قنوت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں کہ جس میں عاجزی اور انکساری شامل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کلمہ قنوت آیا ہے تو اس کے معنی اطاعت کے ہیں، یعنی زمین و آسمان میں جو بھی ہے اسی کی ملکیت ہے اور اسی کا اطاعت گزار ہے۔ چونکہ سب اس کی ملکیت ہیں اس لیے سب کے سب اس کے سامنے کل لہو قانتون یعنی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں توحید مالکیت کا ذکر ہے، یعنی ہر شے اس کے قوانین کی پابند ہے، وہی مالک ہے، یہاں تک کہ نافرمان، باغی، قانون شکن بھی خدا کے قوانین کی تکوینی پابندی کرنے پر مجبور ہیں۔ زمین و آسمان کا اپنے اپنے مدار اور محور پر قائم رہنا بھی خدا ہی کی ایک عظیم نشانی ہے۔ خدا نے اجرام فلکی کو ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر رکھا ہے، اگر اس فاصلے میں کمی واقع ہو جائے تو وہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ انسان کی سرشت بھی عجیب ہے کہ جب خدا اسے قبر سے باہر ایمان و عمل صالح کے لیے پکارتا ہے تو اس وقت تو وہ لبیک نہیں کہتا اور اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، خدا کے حکم کی حکم دولی کرتا ہے، اور جب وہ مر کر قبر میں پڑا ہوگا اور خدا اسے حساب کے لیے پکارے گا تو یہ انسان فوراً حاضر ہو جائے گا۔ آیات الہی کا اختتام ایک حسن ترتیب پر قائم کیا گیا ہے۔ پہلے یتفکرون کہا، پھر للعالمین کہا، پھر یسمعون کہا اور پھر یعقلون کہا۔ یہ ایک فطری ترتیب ہے کیونکہ پہلا مرحلہ غور و فکر کا ہے، اسی لیے پہلے یتفکرون کہا۔ جب انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہ صاحب علم بن جاتا ہے، اسی لیے للعالمین کہا، اور جب عالم بن جاتا ہے تو حقائق کو سننے کا عادی بن جاتا ہے، اسی لیے یسمعون کہا، اور جب سن کر معلومات اپنے حافظے میں جمع کر لیتا ہے تو عقل کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے یعقلون کہا۔ آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی اشیاء ہیں اور ان اشیاء میں جو بھی صفت کمال پائی جاتی ہے، مثلاً حیات، قدرت، علم، ملکیت، جود و سخا، عظمت و بزرگی، یہ سب صفات مخلوق میں ناقص ہیں اور خدا میں کامل ہیں، کیونکہ یہ صفات مخلوق کی ذاتی پیدا کردہ نہیں ہیں، خدا کی عطا کردہ ہیں۔ مثلاً ایک جاندار زندہ ہے تو اس کی زندگی خدا کی مرہون منت ہے، اور اگر وہ زندگی نہ دے تو وہ مردہ ہو جائے، اور اگر اس وقت کوئی جاندار کسی چیز پر قادر ہے تو اس کی قدرت بھی خدا کی عطا کردہ ہے، اگر خدا قدرت نہ دے تو وہ عاجز ہے۔ اگر کوئی جاندار علم رکھتا ہے تو اس کا علم بھی خدا کا عطا کردہ ہے، اگر خدا علم نہ دے تو وہ جاہل ہے۔ اگر جاندار کی زندگی موت کے ساتھ مخلوط ہے اور ہر ایک کی قدرت عاجزی کے ساتھ مخلوط ہے، اور ہر کسی کا علم جہالت کے ساتھ مخلوط ہے، مگر جس طرح خدا کامل ہے اسی طرح سے اس کی صفات بھی کامل ہیں۔ اس کا علم جہالت سے مخلوط نہیں، اس کی صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ اعلیٰ درجے کی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں بلکہ وہ اس کی ذاتی ہیں۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے اسی طرح سے وہ اپنی صفات میں بھی بے مثال و با کمال ہے، اور وہ ہر طرح کی مشابہت و تجسیم سے پاک ہے، یعنی اس کو نہ کسی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کو کسی جسم و جسمانیات میں مقید کیا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ خدا کے 2 ہاتھ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ خدا پاؤں رکھتا ہے، اور ان لوگوں نے یہ روایت اختراع کی کہ اللہ نے بیت المقدس کی ایک چٹان پر قدم رکھا اور پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا خدا کی انگلیاں بھی ہیں، اور انہوں نے یہ روایت اختراع کی کہ شب معراج اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کی صفات سے کہیں بلند و بالا ہے اور وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ اس نے فرمایا، سورہ صافات کی آیت نمبر 180، آپ کا رب رب العزت
ان صفات سے کہیں منزہ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ خدا ان مثالوں سے بلند و بالا ہے اور اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔